الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الاحزاب کے مضامین کے عنوان سے پردے کے احکام کے متعلق کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کی تھیں، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام اہل ایمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو بڑی چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں سے باہر نکلیں، تاکہ بدقماش قسم کے لوگ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کر سکیں. دراصل اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس زمانے میں خواتین اپنی ضروریات کے لیے یا رفع حاجت وغیرہ کے لیے جب گھروں سے باہر جایا کرتی تھیں تو منافقین ان خواتین اسلام کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، شرارتیں کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے حکم یہ دیا کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلو کہ دوسرا دیکھنے والا آپ کی عزت پر مجبور ہو جائے، آپ کے اکرام پر مجبور ہو جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، یہ بڑے گھرانوں کی خواتین ہیں، یہ عزت دار گھرانوں کی خواتین ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کی جائے. اسی حوالے سے یہاں پر منافقین کے طرز عمل کو بھی ذکر کیا گیا اور ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے اور ان کی شرارتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. بارہا اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے کہ منافق، نفاق، یہ کفر کی ایک شدید ترین قسم ہے، اور اس کا خلاصہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا. دل کے اندر کچھ اور خناس چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. میں یہاں پر یہ بھی مختصراً عرض کر دوں کہ دو طرح کے منافق ہوتے ہیں. ایک وہ منافق ہوتے ہیں جو اعتقادی طور پہ منافق ہیں، مطلب جن کا عقیدہ ہی منافقت ہے، وہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں، یعنی جن کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے اور ظاہری طور پہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ کا قرآن بھی پکا کافر کہتا ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اس قسم کے جو منافق ہیں یہ جہنم کے نچلے ترین طبقوں میں ہوں گے. یعنی جتنا سخت یہ کفر ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے اور اتنی ہی ذلیل کر دینے والی اس کی سزا ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ منافق ہوتا ہے جو اعتقادی طور پہ تو منافق نہیں ہے، یعنی جس کا عقیدہ منافقوں والا نہیں ہے، لیکن اس کا کردار اور اس کا عمل جو ہے وہ منافقوں والا ہے. اور ایسے لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ 4 خصلتیں ہوں یا 4 میں سے کوئی ایک ہو وہ پکا منافق ہے. وہ کیا ہے کہ اذا حدث کذبا، اذا احدث کذبا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، سچی بات اس کی زبان سے نہیں نکلے گی. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. اور چوتھی قسم یہ بیان فرمائی کہ جب بھی اسے بات کرنے کا موقع ملے گا تو جھگڑے سے بات شروع کرے گا، جھگڑے پہ بات ختم کرے گا. تو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کی زبان پر کبھی سچ کی آمد ہوتی ہی نہیں ہے، امانت داری کا دور دور تک کوئی خیال نہیں ہے، کوئی پاسداری نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ امانت داری کا تعلق صرف پیسے کے لین دین کے ساتھ نہیں ہے. امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ جو آپ پر ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ امانت داری ہے. اور اگر کوئی فرد یا کوئی شخص
ان ذمہ داریوں سے انحراف کرتا ہے یا ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا صحیح طریقے سے، تو وہ دراصل امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم کے وعدہ خلافی، یہ بھی ہمارے ہاں بالکل عام سی بات ہے، ایک معمول کی روٹین ہے، اور ہم لوگ ان برائیوں کو معاذ اللہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم برائیاں ہی نہیں سمجھتے، روٹین کی بات ہے ہمارے ہاں۔ اور جھگڑا تو الا ماشاء اللہ، کوئی گاڑی کا دروازہ، کوئی گاڑی کسی کو ہلکی سی لگ جائے گی تب جھگڑا، کوئی ہارن بجا دے گا تب جھگڑا، کوئی آگے نکل جائے گا تب جھگڑا، کوئی پیچھے رہ جائے گا تب جھگڑا۔ یعنی کہ زندگی کا کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہم جھگڑا کرتے ہی نہیں ہیں؟ ہر موقع پر تو ہم جھگڑا کر رہے ہیں، ہر موقع پر ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی پائی جائے گی تو وہ پکا منافق ہے۔ امانت داری نہیں پائی جائے گی تب بھی وہ منافق ہے، جھوٹ بولے گا تب بھی وہ منافق ہے، وعدہ خلافی کرے گا تب بھی وہ منافق ہے، بات بات پر جھگڑا کرے گا تب بھی وہ منافق ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں منافقین کا یہی طرز عمل بتلایا گیا، اور چونکہ ان آیات کا تعلق پردے کے ساتھ ہے تو یہاں پر منافقین کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خطاب کر کے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لئن لم ينتهِ المنافقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، کہ یہ منافق طبقہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو پھر ہم آپ کو یہ اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ جو مناسب سمجھیں ویسا سلوک کریں۔ یہ جو شہر کے اندر رہ کر برائی کی باتیں پھیلاتے ہیں، بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں، تو ان کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملعونین، یہ وہ طبقہ ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اس عنوان پر بھی بارہا گفتگو کی جا چکی ہے کہ شریعت کی نظر میں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس قسم کا جرم ہوگا اس قسم کی سزا دی جائے گی۔ جرم چھوٹا ہے تو سزا بھی چھوٹی ہوگی، جرم بڑا ہوگا تو سزا بھی بڑی ہوگی۔ جرم کی نوعیت اگر اس انداز کی ہے کہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے تو اس کی سزا بھی اس کی ذات تک محدود رہے گی۔ لیکن اگر جرم اس نوعیت کا ہے کہ جس کی برائی پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہو تو پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اتنی ہی بڑی ہوگی، اور پھر اس کی سزا کے متعلق اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ پھر معاشرے کے افراد کے سامنے دی جائے گی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس جرم کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے، جیسے کوئی گناہ کر لیتا ہے خدا نخواستہ، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے، تو یہ جرم تو ہے لیکن اس کا دائرہ کار اس کی ذات تک محدود ہے۔ اب وہ رات کی تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر جرم اس نوعیت کا ہے کہ جس کے اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہیں، جیسے کوئی خدا نخواستہ چوری کا مرتکب ہے، کوئی ڈاکے کا مرتکب ہے، کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اب چونکہ اس کا جرم ایسا ہے کہ جس کے اثرات، برے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، لہذا اب اس کی سزا بھی سارے لوگوں کے سامنے دی جائے گی۔ چنانچہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کسی کے اوپر ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر بدکاری کا جرم ثابت ہو جائے تو غیر شادی شدہ ہے تو سر عام اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اس کو مار دیا جائے گا۔ جرم بڑھتا چلا جائے گا، سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ منافقین اور ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی کی باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے متعلق شریعت کا بڑا سخت قانون یہاں پر آ گیا ہے کہ ملعونین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہیں۔ ایسے طبقے پر اللہ کی رحمت نہیں برستی جو معاشرے کو آلودہ کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، جو معاشرے کے اندر گندی باتیں پھیلاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
کہ جو ان کاموں میں ایک دفعہ پڑ جاتا ہے وہ پھر پڑتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی برائی کسی ایک جگہ پر رک نہیں رہی ہے، اس کی برائی مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. وہ ایک گندا میسج واٹس ایپ پر کرتا ہے، وہ 40-50 ہزار لوگوں تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، ملعونین، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا ہے، اور جب رحمت سے اسے دور کر دیا ہے تو اب اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ اپنی برائی سے باز نہیں آئے گا، اپنی برائی سے رکے گا نہیں، بلکہ اس کی برائی پھیلتی چلی جائے گی اور معاشرے کو زنگ آلود اور گرد آلود کرتی چلی جائے گی. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. بھائی ان کے اوپر تعزیر لگائی جائے گی، چاہو تو ان کو نرم سزا دے دو، چاہو تو ان کو سخت سزا دے دو، اور سخت سزا، اتنی سخت سزا بھی دے سکتے ہو کہ اگر قتل بھی کرنا چاہو تو قتل بھی کر دو. اتنا سخت جرم ہے معاشرے کے اندر بری باتوں کا پھیلانا، معاشرے کے اندر جھوٹ کا پھیلانا، معاشرے کے اندر بے ایمانی کا پھیلانا، معاشرے کے اندر بدعنوانی کا پھیلانا، معاشرے کے اندر بے حیائی کی باتوں کو فروغ دینا. اتنا سخت اللہ کا قانون ہے کہ ملعونین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر برستی ہے. اور میں یہ جملہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اتنا شدید اللہ کا عذاب ہے، اتنی شدید اللہ کی پکڑ ہے کہ جس پر خدا نہ خواستہ اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جائے، اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. پھر اس کا نہ دنیا کے اندر کچھ بچتا ہے، نہ اس کا آخرت میں جا کر کچھ بچتا ہے. تو منافقین کا ایک غلط طرز عمل یہاں پر یہ بیان کیا گیا. ایک اور بھی ان کی غلط حرکت کو یہاں پر بیان کیا گیا. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. کہ جب یہ اس طرح کی غلط حرکات کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا کرتے تھے، قیامت سے ڈرایا کرتے تھے کہ بھئی قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، سوال جواب ہوں گے، اپنے اعمال کا وہاں پر جا کر حساب دینا پڑے گا. تو ایک طبقہ تو ایسا تھا جو سرے سے قیامت کا انکار ہی کر دیتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں آنی، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو قیامت کا انکار نہیں کرتا تھا بلکہ قیامت کا مذاق اڑاتا تھا. اور کدھر ہے جی آپ کی قیامت؟ وہ آئی نہیں جی ابھی تک قیامت، اور کب آئے گی جی قیامت؟ تو جب قرآن اللہ کا اس سوال کا بارہا جواب دے چکا ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس. کب آنی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کیسے آنی ہے اور قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، اس کے کچھ احوال اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبانی ہمیں بتا دیے کہ بھئی قیامت آنے سے پہلے یہ حالات ہوں گے، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت اس کا یہ منظر ہوگا. لیکن کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، کہ اس قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اور بھی ارشاد فرما دی. سمجھ لیں اس بات کو کہ دو قسم کی قیامت ہے. ایک وہ قیامت ہے جس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں. قیامت کبریٰ کیا؟ کہ جب یہ ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی. اور ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت. اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. جدھر آنکھیں بند ہوئیں ادھر آنکھیں کھل جائیں گی. سب سے پہلے قبر میں رکھتے ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. قیامت کہتے کسے؟ حساب کتاب کا نام ہے نا. تو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. دو فرشتے آ جائیں گے، آ کر وہ 3 سوال کریں گے. اگر کوئی ان 3 سوالوں کے جواب دے سکا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو وہ ناکام ہے. تو ان 3 سوالوں کا جو جواب ہے اس کا انحصار ہماری اس دنیا کی زندگی پر ہے. جس طرح ہم نے یہ دنیا کی زندگی گزاری ہوگی اسی طرح وہاں پر جواب دینا یا نہ دینا اس کا انحصار وہاں پر ہے. وہ 3 سوال کیا ہیں؟ بڑے مشہور ہیں، ہمارے بچے کو وہ 3 سوال یاد ہوتے ہیں. مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک،
تمہارا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اب یہ 3 سوال ہیں، پیپر ہمارا لیک ہو چکا ہے، پیپر ہمارا آؤٹ ہو چکا ہے، ہمیں یہ 3 سوال بتا دیے گئے ہیں کہ بھائی تم نے اس دنیا کی زندگی میں ان 3 سوالوں کی تیاری کرنی ہے مرنے تک۔ رب کون ہے کیسے بتائیں گے رب کون ہے؟ جب رب کو پہچانیں گے تو رب کا جواب دیں گے۔ دین کیا ہے؟ دین پر عمل کیا ہوگا تو جا کر دین کے متعلق بتائیں گے۔ حضور کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو حضور کو پڑھا ہوگا، حضور کو جانا ہوگا، حضور سے محبت کی ہوگی تو اس کا جا کر جواب دے دیں گے کہ جی ان کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ تو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب پوری زندگی حضور کے طریقوں کے خلاف چلنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، تو پھر بھائی مر ربک کا سوال کا جواب دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے اسے ڈھانپ لے تو وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک مسئلے پر بھی پھنس گئے تو سمجھ لو کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک پھر کام خراب ہی خراب ہے۔ برزخ کے حالات ہیں، قیامت سے پہلے میں وہی عرض کر رہا تھا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ اب وہ 100 سال قبر میں پڑا رہے، 1000 سال قبر میں پڑا رہے، 5000 سال قبر میں پڑا رہے، 10 دن قبر کے اندر پڑا رہے، اس کے بعد قیامت آ جائے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بار بار سوال پوچھا کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، کدھر ہے جی آپ کی قیامت؟ آتی نہیں جی، ابھی تک قیامت نہیں آتی، کہاں ہے جی اللہ کا عذاب؟ کیوں نہیں آتا اللہ کا عذاب؟ تو اللہ اس کا جواب دینے کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت تو بالکل سر پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، ایسے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے قریب ہیں، ادھر میری طرف دیکھیں، میں اور قیامت ایسے قریب ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں اس طرح میں اور قیامت ایسے قریب ہیں، یعنی میں آ گیا، اب میرے بعد قیامت کا انتظار کرو۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کتاب بالکل سر پر آن کھڑا ہے لیکن لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کب اس غفلت سے جاگیں گے؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر منافقین کا غلط طرز عمل، ان کی روش کو بیان کیا گیا اور ان کی بدخصلتی کو بیان کیا گیا، ان کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ سورہ احزاب کے بالکل آخری 2 مضامین ہیں، انشاءاللہ ان 2 مضامین پر آج گفتگو کر کے سورہ احزاب کے مضامین کو مکمل کرتے ہیں۔ آخر سے پہلے جو مضمون بیان ہوا ہے وہ وہی مضمون ہے جو ہم پچھلی نشست میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ درمیان میں دیگر احکام آ گئے، منافقین سے متعلقہ احکام آ گئے تو منافقین کا تذکرہ بھی آ گیا، وگرنہ یہ وہی احکام ہے جو ہم گزشتہ نشست میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو تکلیف دے، اللہ کے نبی کو اذیت دے، تو اللہ کی لعنت ایسے شخص کے اوپر برستی ہے۔ آج جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں آیت مختلف ہے، مضمون وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو اس طرح اذیت مت پہنچاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو اذیتیں پہنچائی تھیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ تم اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے کا سبب مت بنو۔ میں نے گزشتہ نشست میں 1.5 منٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ میں نے وہ تیار کیا تھا، وہ اسی موضوع کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے کا سبب مت بنو۔ علماء کرام نے اس کا پس منظر لکھا ہے کہ ایک دفعہ کہیں مال غنیمت نبی علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص مجمع میں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا محمد اعدل، کہ محمد آپ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کر رہے، صحیح طریقے سے تقسیم کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا رنگ، اور فرمایا کہ لقد خبت فإن لم أعدل فمن يعدل، تیرا کھانا خراب ہو جائے، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دل پر چوٹ لگی، تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی کو ایسے کہا جا رہا ہے کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ فإن لم أعدل فمن يعدل،
اگر میں ہی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کروں گا تو پھر کون تقاضے پورے کرے گا انصاف کے؟ در پردہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ تیری ایسی جرت کیوں ہوئی بات کرنے کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ان کے ماننے والوں نے تکلیفیں دی ہیں، اپنے نبی کی تکلیفوں کا سبب نہ بنو، اذیت پہنچانے کا سبب نہ بنو، پریشانی کا سبب نہ بنو۔ میں 2-3 گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، علم میں اضافے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی، تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی یا ان کی جو امت تھی، انہوں نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے ایسا نہیں جانے دیا کہ جہاں پر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے، اور بستی میں جب داخل ہونے کا حکم ہے تو حکم اس بنیاد پر ہے کہ جو اس بستی کے اندر قوم رہتی ہے، اس قوم سے تم نے جا کر جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اس کے بعد ہم تمہیں پھر اس بستی کی سرداری دیں گے۔ بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کو پریکٹیکل کریں گے تو آگے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، بغیر پریکٹیکل کے کوئی نتائج سامنے نہیں آیا کرتے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، انہوں نے بدماشی کیا کی، انہوں نے کہا جی ان فیہا قوما جبارین، بھائی وہاں تو بڑے بہادر قسم کے اور سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم نہیں جاتے۔ اور اس سے زیادہ توہین آمیز جملہ کیا کہا، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ آپ زیادہ بہادر ہیں، جاؤ اپنے رب کو لے کر چلے جاؤ، اپنے اللہ کے ساتھ جاؤ اور جا کر لڑ لو، ہم نہیں جا رہے۔ تو یہ نبی کی بھی توہین تھی، اللہ کی بھی توہین تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے نبی، وقت کے جو نبی تھے ان کی بات کا انکار تھا۔ تو یہ انکار کرنا سبب بن رہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کا۔ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ زمانے جاہلیت میں، اس زمانے میں بھی جب لوگ غسل کیا کرتے تھے نا، تو وہ سب کے سامنے سر عام برہنہ ہو کے ایک دوسرے کے سامنے غسل کیا کرتے تھے، کوئی پردے وردے کا اہتمام تھا نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حیادار تھے، یہ جب بھی غسل کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کسی چٹان یا کسی پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر پھر غسل کیا کرتے تھے۔ تو ان کی قوم والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کا جسم جو ہے وہ داغدار ہے، موسیٰ کو کوئی بیماری ہے، یہ اس لیے ہمارے سامنے آ کر غسل نہیں کرتا۔ لیکن ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ نہ ان کا جسم داغدار ہے، نہ ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، بلکہ یہ تو حیا کا تقاضا تھا، یہ تو پاک دامنی کا تقاضا تھا، اور ہماری شریعت کا بھی یہی حکم ہے، ہر شریعت کے اندر یہ حکم موجود رہا ہے کہ حیا اور پاک دامنی اس کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ حیا دراصل ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کا اظہار ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ اگر حیا ہے تو اچھے اعمال کا صدور ہوتا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر گندے اعمال کا صدور ہوتا ہے، پھر گندے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کی اوٹ میں چھپ کر غسل کیا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ اب کہنے کو اور سننے کو یہ بات بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں رکھ کر اس کا تجربہ کریں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں آپ ایک کام ایسا کر رہے ہیں جو معاشرے کے باقی افراد نہیں کر رہے۔ آپ درست سمت میں جانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ لوگوں سے آپ کو باتیں کتنی سننی پڑتی ہیں۔ اور پھر اس وقت انسان کا ذہن جس کرب میں اور جس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا احساس اسی انسان کو ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کرب اور اس اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا مصیبت ہے، میرا تو غسل کرنا ہی لوگوں نے عذاب کر دیا۔ جب غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بد زبانی سے کیسے محفوظ فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے لیے تشریف لے گئے، اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے۔ اب اللہ جب چاہیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں، اللہ کی مخلوق ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
وہ پتھر بھاگنے لگا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں بھائی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، کوئی ان کو کہانیاں نہ سمجھے، کوئی ان کو قصے نہ سمجھے، یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ وہ پتھر بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے، صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا، اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا۔ پھر ایک جگہ جا کر وہ پتھر رک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے اپنا عصا بھی اس پر مارا، اور بعض روایات میں بعض لوگوں نے اس پتھر کو دیکھا ہے کہ وہاں پر ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نشان موجود ہیں۔ لیکن اس بھاگ دوڑ میں ہوا کیا کہ جو معاشرے کے دیگر افراد تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بے عیب ان کا جسم بنایا ہے۔ اب ان کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام صرف حیا کی وجہ سے ہمارے سامنے غسل نہیں کیا کرتے تھے، لیکن تھے تو ان کے امتی نا۔ یہاں پر وہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اپنے نبی کو اس طرح اذیت میں مبتلا نہ کرو جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں نے اپنے نبی کو اذیت میں مبتلا کیا تھا، تکلیف میں مبتلا نہ کرو، ایسے اعمال نہ کرو کہ جس کا بھگتان تمہیں کل قیامت والے دن جا کر بھگتنا پڑے، ایسے اعمال نہ کرو کہ کل قیامت والے دن حضور تمہارے سامنے کھڑے ہوں اور تمہارا سر شرمندگی کے ساتھ جھکا ہوا ہو، ایسے اعمال نہ کرو، حضور کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنو، حضور کو اذیت پہنچانے کا سبب نہ بنو۔ اس حوالے سے میں تفصیل گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں، بس آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کے آخر میں دو مضامین ہیں، ایک مضمون بہت مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے اہل ایمان جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو، سچ بات کرو، لگی لپٹی مت کرو۔ شریعت کا مزاج نہیں ہے لگی لپٹی باتیں کرنے کا، بھائی جو حق اور سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، خود بھی اس حق اور سچ پر قائم رہو اور لوگوں کے سامنے بھی وہی حق اور وہی سچ بیان کرو، اور اس بات کی قطعاً پرواہ نہ کرو کہ کس کو اچھا لگتا ہے کس کو اچھا نہیں لگتا۔ حق بیان کرو، چاہے کسی کو پسند آتا ہے وہ اس کی مرضی، نہیں پسند آتا وہ اس کی مرضی، تمہاری جو ذمہ داری ہے حق اور سچ کی اس کے ساتھ ہمیشہ ڈٹے رہو۔ اور آخری مضمون جو اس سورہ احزاب کے بالکل آخر میں بیان کیا گیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ یہ جو احکام ہے نا شریعت کے احکام کا مکلف ہم نے بنانا چاہا زمینوں کو اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو کہ بھئی تم یہ بار امانت اپنا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لو کہ تم شریعت کے احکام کے مکلف بن جاؤ، لیکن چونکہ آسمانوں میں اور زمینوں میں احکام کا مکلف بننے کی استعداد نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی ان کے اندر، تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اللہ سے معذرت کر لی کہ یا اللہ ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم کیسے نمازیں پڑھیں گے، ہم کیسے روزے رکھیں گے، ہم کیسے زکاتیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہاں البتہ جب انسان کے اوپر یہ بار امانت ہم نے پیش کیا تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک چٹان پڑی ہوئی ہے، فرشتے اس چٹان سے ہٹ کر نکل رہے ہیں، بچ کر نکل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام اس چٹان کے قریب تشریف لے گئے اور اس چٹان کو اٹھانے کی کوشش کی، پہلی دفعہ میں نہیں زیادہ اٹھا سکے، پھر دوسری دفعہ کوشش کی تو دوسری دفعہ جب اٹھایا تو اپنے سینوں تک اٹھا لیا، اور جب تیسری دفعہ اٹھانے کی کوشش کی تو اپنے کندھوں تک اٹھا لیا۔ جب اس چٹان کو اپنے کندھوں تک اٹھا لیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ وہ بار امانت ہے جس کا آسمانوں اور زمینوں نے انکار کیا تھا، اب یہ امانت کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا، اب قیامت تک آپ کو اور آپ کی اولاد کو اس امانت کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ وہ امانت کیا ہے؟ یہ احکام شریعت ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں ہمیں ان کا مکلف بنا دیا گیا، ہمیں ان کا پابند بنا دیا گیا۔ اور دوسری بات جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرنا بحیثیت مسلمان ہر شخص کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، وہاں پر میری اور آپ کی چوائس کو کوئی دخل نہیں ہے کہ مجھے یہ حکم اچھا نہیں لگ رہا یا یہ حکم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں پر تو کوئی چوائس کی آپشن موجود ہی نہیں ہے۔
جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر وہاں پر چوائس نہیں دیکھی جاتی، پھر وہاں پر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں انسان کی دو صفات کو بیان فرما دیا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی مذمت نہیں بلکہ اس کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر اس بار امانت کو اٹھانے کی صلاحیت تھی، اس لیے ہم نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے۔ ظلوم اور جہول کے دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، میں مختصراً ان کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ فرمایا کہ ظالم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو صلاحیت ہونے کے باوجود انصاف نہیں کرتا، اور جاہل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو صلاحیت ہونے کے باوجود علم حاصل نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ انسان کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں کہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بار امانت اٹھاؤں گا تو آخرت میں جا کر بخشا جاؤں گا، پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ دین سیکھوں گا تو مجھے کچھ عمل کرنا آئے گا، پھر بھی علم کو حاصل نہیں کرتا۔ انہی مضامین کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ کو 22 نشستوں کے بعد آج سورہ احزاب کے مضامین مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔